اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابراق ٹی وی اور میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ۔ شیر افضل مروت کو جو ہے سندھ سے طلب کر لیا گیا ہے اور ان کے سندھ میں تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بیان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں رؤوف حسن، ان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ رؤوف حسن جو ہیں فواد حسن کے بھائی ہیں اور ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری سیاست کا بھی ایک عجیب ہی مزاج ہے، کبھی اسد عمر ادھر ہوتے ہیں تو ان کا بھائی دوسری حکومت کا جو ہے گورنر ہوتا ہے، ایک بھائی جو ہے وزیر اعظم جب نواز شریف تھے ان کے پرنسپل سیکریٹری ہوتے ہیں، پھر نگران حکومت میں جو ہے وزیر بنتے ہیں، اور ان کا ایک بھائی جو ہے PTI کا جو ہے وہ آفیشل ترجمان ہوتا ہے۔ آپس میں سخت ترین دشمنی ہے، لیکن ادھر سے ادھر بھائی ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ناخن سے کبھی گوشت نہیں جدا ہوتا، بھائی بھائی ہوتا ہے چاہے جو مرضی بھی ہو جائے۔ لہٰذا شیر افضل کے مروت کے جو تحفظات ہیں وہ کچھ غلط نہیں ہوں گے۔ ادھر انہوں نے منصور علی خان کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں یا تو وہ انہیں ثابت کریں، نہیں تو پھر ان کو معافی مانگنا ہوگی۔ منصور علی خان نے بھی ایک ایسا انٹرویو اور ایسی خبر دی جس سے مارکیٹ میں ایک کنٹروورسی ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے صحافی حضرات جب بلودہ بیٹھ جا کے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ماحول جو ہے پراگندہ ہوتا ہے۔ منصور علی خان اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں PTI والوں کے لیے، لونڈے لپاڑے۔ شہباز یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تکلیف ہے، ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے آغاز کیا ہے تو منصور علی خان بھی لونڈا لپاڑا ہے۔ اب منصور علی خان نے کس کے کہنے سے یہ کیا خبر بریک کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگلے ہی دن جو ہے اس خبر کی تردید بھی آ جاتی ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ میں کسی شخصیت سے نہیں، ایک میں ادارے سے ملا ہوں اور مستقبل میں عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ ادارہ جو ہے اس طرح سے کوئی ایسی بات کرے اور پھر اس کی تردید بھی ہو جائے، اور یہ لونڈے لپاڑوں والی سیاست اور ویلاگ جو ہے کسی صورت بھی اچھی نہیں۔ الفاظات کا استعمال جو ہے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ سیاست اپنی جگہ ہے، صحافت اپنی جگہ ہے۔ ایک دوسرے کو گندا کرنے کے لیے بلودہ بیلٹ نہیں چلا جانا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اچھالیں ضرور، سیاسی معاملات کو اچھالیں، لیکن اداروں کو جو ہے بیچ میں انوالو نہ کریں، انہیں ذلیل نہ کریں۔ ہمارے ملک کی سیاست جو ہے اس وقت ایک نئے موڑ میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے اور بکی جو ہوتا ہے وہ انتہائی پتلا دبلا اور سمارٹ ہوتا ہے، اور ریس کھیلنے والا اسی بکی پر ہاتھ رکھتا ہے جو کہ میدان کا شہ سوار ہوتا ہے۔ جو میدان کا شہ سوار نہ ہو اس پر وہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا اور وہ بکی ریس سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ گھوڑا بھی ریس سے باہر ہو جاتا ہے۔ کچھ اس طرح ہی کے حالات اس وقت جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، یعنی کہ بڑے باؤ جی جو باہر سے آئے تھے اس طمطراق سے کہ وہ شامل ہوں گے وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں، لیکن آمدہ خبروں کی اطلاعات کے مطابق اس وقت تک نواز شریف جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے میدان کے نہ ہی شہ سوار ہیں اور نہ ہی وہ ایسے ہارس ہیں کہ جن پر ہاتھ رکھا جائے اور وہ وننگ ثابت ہوں، نہ ہی وہ وننگ ثابت ہو رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیاب جلسہ تک نہیں کر سکے ہیں۔ ایک شخص کے خوف سے جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، جس کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، جو عوام سے خطاب نہیں کر سکتا، جو اپنے ووٹر میں آ نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں سروے کراتے ہیں کہ نواز شریف کی جو ہے مقبولیت اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پنجاب کی سطح پر کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک شخص کو اپنے ہاتھ پیر ہی باندھ دیے ہیں، اسے ہر طرح سے پابند سلاسل کر دیا ہے، اس کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا ہے، اس کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، مقدمہ درج ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس سے مقبولیت میں آگے ہیں۔ ایک عجیب سی بات ہے، لیکن میاں صاحب ہم آپ کو یہاں بتا دیتے ہیں، یہ خبر ہے بلکہ ہم دیتے جا رہے ہیں، کیا وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں۔ حالات صرف یہاں تک ہی نہیں ٹھہر رہے، حالات بہت آگے تک جا رہے ہیں۔ ہمیں تو اس وقت سنیریو میں الیکشن بھی کہیں دور تک نظر نہیں آ رہا۔ ملک کی سرحدی حالات جو ہیں وہ بھی دگرگوں ہیں، وہ بھی امن و امان کے حوالے سے بھی حالات خراب ہیں۔ ایران کی جانب سے پاکستان پہ میزائل داغنے کا واقعہ
اور پاکستان کا اپنا سفیر بلانے کا اعلان اور سارے دورے منسوخ کرنا یہ بہت بڑی اور اہمیت کی حامل خبر ہے۔ ایران کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان شام اور عراق نہیں ہے، لیکن ابھی تک صرف پاکستان نے جو ہے وہ دفتر خارجہ کی بنیاد پر جو ہے اس کا وہ کیا ہے، اسے طلب کیا ہے، احتجاج کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ بہرحال حکومت کرنے والے جانتے ہیں، ادارے جانتے ہیں کہ کس طرح سے جواب دینا چاہیے، لیکن اگر منہ توڑ جواب دے دیا جائے تو اس کے بعد کسی دشمن کی جو ہے اس میں پھر وہ ہمت نہیں رہتی کہ وہ دوبارہ ایسا قدم اٹھائے۔ کچھ خبریں یہ بھی زیر گردش ہو رہی ہیں کہ شاید چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ روانہ ہو جائیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا استعفیٰ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور وہ استعفیٰ جیسے ہی آئے گا تو حالات قطعی طور پر بدل جائیں گے۔ اب ایک اور شخصیت جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے تیار ہے، اور یقینی طور پر وہ اس وقت ان کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، اور وہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر آ کر براجمان ہو جائیں گی۔ ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ کیسے بٹھایا جائے گا، کس طریقے سے بٹھایا جائے گا، کیا طریقہ ایڈاپٹ کیا جائے گا، یہ آپ کو وقت کے ساتھ ہم بتا دیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے الیکشن جو ہے وہ دور تک کہیں ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فیصلے آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، سیاسی چال بدل جائے، جو مرضی ہو جائے، نعرہ بازی لگ جائے، جو مرضی ہو جائے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اب میاں صاحب بھی جو ہے وہ باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، شاید یہ بھی اب اپنی باقی زندگی جو ہے وہ کہیں اندر ہی جیل کے گزاریں گے۔ حالات بالکل کروٹ لیتے جا رہے ہیں۔ جو اس وقت باخبر صحافی ہیں شاید وہ اس بارے میں نہ بولیں، ابھی نہ بولیں، لیکن وقت آنے پر بولیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ویلاگ آپ ہمارا یاد رکھیے گا، کہیں نوٹ کر رکھیے گا، آج کی تاریخ کا، آج کے دن کا، جو ہم نے بتایا ہے کہ سیاسی حالات جو ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری سیاست یہیں کی یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ دوسرے اب آخر میں ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو عمران خان کو عوام کی دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اب وہ سیاست نہیں، ایک نظریہ بن چکا ہے۔ چاہے جو مرضی کر دیا جائے، عمران اسی طرح عوام کے دلوں میں بستا رہے گا۔ آج الیکشن نہ ہو، 6 مہینے نہ ہو، 1 سال نہ ہو، 1.5 سال نہ ہو، 2 سال نہ ہو، 2.5 سال نہ ہو، جو مرضی کر لے، مگر جب بھی الیکشن کرائیں گے تو اس وقت جو ہے عمران خان جیت کر واضح طور پر سامنے آئے گا۔ اور اگر نواز شریف فرض کریں وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں تو ان کی حکومت 20 سال 6 مہینے سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ دوبارہ الیکشن ہوں گے، دوبارہ معاملات ہوں گے، جو بھی شخصیت آ کے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھے گی، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آخرکار اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ عوام نہیں قبول کرے گی کسی کو بھی عمران خان کی جگہ پر۔ عمران خان کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے اپنے دور حکومت کیا ہے، اور ان کفار کو کیسے آڑے ہاتھوں لیا، اقوام متحدہ میں کیسے خطاب کیا۔ سارے معاملات ہوئے، ایران سے بھی اس کے معاملات جا رہے تھے، اور بھی ملکوں کے اس کے معاملات جا رہے تھے، اچھے جا رہے تھے، لیکن یہاں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایران ہی پاکستان پر چڑھ دوڑا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ ہماری دوستی کے منافی ہے، ہمارے تعلقات کے منافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان کو اپنے میز جو ہے وہ لینا پڑیں گے۔ انہیں دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ حالات کیوں کر ایسے پیدا ہو رہے ہیں۔ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف سازشوں کا جال بن رہی ہے، اس سے اویئر ہو کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔